نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم ونصلی علی آلہ الطیبین الطاہرین و صحبہ الکرام المتقین المکرمین و اولیاء امتہ والصالحین و علماء ملتہ العاملین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، مشائخ اعظام اور اساتذہ و علماء کرام، عزیز طلباء و طالبات اور جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے ایک بحث کو ختم کیا اور وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں 38 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. اطاعت کا حکم دیا گیا ہے لفظ اطاعت کے ساتھ، خواہ وہ کسی بھی صیغے میں آیا. اور ان 38 میں سے 20 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو جمع کیا گیا، 2 اطاعتوں کا ذکر آیا ہے. اور 18 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں صرف رسول کی اطاعت پہ ایمفسائز کیا ہے، کنسنٹریٹ کیا ہے. اور ان 18 آیتوں میں لفظ اطاعت کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت کا ذکر یا حکم نہیں آیا، فقط رسول کی اطاعت اختیار کرو یہ حکم آیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت از خود اطاعت رسول میں شامل تصور کی گئی. مگر اس کے برعکس قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے، صرف ایک آیت بھی، جس میں صراحتاً اللہ کی اطاعت کا ذکر یا حکم ہو اور وہاں رسول کی اطاعت کا حکم اس طرح نہ کیا گیا ہو. اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ رسولوں کے لیے 18 مقامات پر ان کی اطاعت کا مفرداً ذکر کیا ہے. رسول کی اطاعت کرو، اپنی اطاعت کا ذکر لفظاً چھوڑ دیا ہے. مگر اپنے لیے ایک مقام بھی ایسا بیان نہیں کیا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کا ذکر لفظاً چھوڑ دیا ہو. ایسا نہیں کیا. اس کی کیا حکمتیں تھیں اور کیا حکم ہیں، اس پر ہم تفصیلی گفتگو مکمل کر چکے ہیں پچھلی نشست میں. آج سے جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں اس کے اختتام پر بھی یہ جو حکمت ہے اللہ رب العزت کے اس اسلوب کی آ جائے گی. آج کا موضوع یہ شروع ہو رہا ہے کہ جہاں ان 20 آیتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کا حکم آیا ہے اور دونوں کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، تو صاف ظاہر ہے جب 2 کا ذکر آتا ہے تو درمیان میں واو آتی ہے، واو، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اور، یعنی اللہ کی اطاعت اختیار کرو اور رسول کی اطاعت اختیار کرو. یا یوں ذکر آتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. تو اس واو کو واو عاطفہ کہتے ہیں. اس سے ایک عطف واقع ہوتا ہے موصوف کا موصوف علیہ پر. انگلش میں اس کو اینڈ کہتے ہیں. تو جب 2 ناؤنز کا ذکر ہوگا، 2 اسماء کا، 2 اشخاص کا، 2 ذاتوں کا، 2 کلیئر 2 چیزوں کا، اور درمیان میں اور آئے گا، اینڈ آئے گا، تو صاف ظاہر ہے اس کا مطلب ہے یہ 2 ہیں.
یہ جو واو عاطفہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے حکم میں، یہ قرآن مجید میں دو طرح پر وارد ہوئی ہے۔ عطف دو قسموں کے ساتھ ہوا ہے، یہ دو شکلوں میں ہوا ہے، آج اس کا بیان کر رہے ہیں۔ ایک عطف اس طرح ہوا ہے کہ اسم رسول کا عطف اسم اللہ پر ہوا ہے، یعنی الرسول کا عطف لفظ اللہ پر ہوا ہے۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں عطف اسم الرسول علی اسم اللہ تعالی، کہ رسول کا جو لفظ ہے، رسول کا جو نام ہے، اس کا عطف اللہ کے نام پر واقع ہوا ہے۔ ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم ہے عطف طاعت الرسول علی طاعت اللہ تعالی، کہ اطاعت رسول کا عطف اطاعت الہی پر ہوا ہے۔ اب آپ دونوں کا فرق سمجھ گئے، لفظ اور آیا ہے مگر ایک میں عطف الرسول پر لفظ اللہ کا ہے، اور دوسرے میں عطف اطاعت رسول پر اطاعت الہی کا ہے۔ اب یہ جو دو طرح کے عطف وارد ہوئے ہیں، صاف ظاہر ہے ان کی بھی کوئی حقیقت ہوگی، کوئی افادیت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، اور قرآن مجید میں جب بھی کوئی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے یا اسلوب بدلا جاتا ہے تو وہ خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ جو پیٹرن قرآن مجید میں بیان کا جو پیٹرن اور اسلوب اور طریقہ اور سٹائل اڈاپٹ کیا جائے، ہر ایک پیٹرن، ہر ایک سٹائل میں، ہر ایک لفظ میں ایک حکمت ہوتی ہے، ایک معنویت ہوتی ہے۔ ہماری زبان کی طرح نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں بیان کر دیں تو اس کا کوئی خاص معنی اور مراد نہ ہو۔ اللہ کا کلام اس سے پاک ہے۔ اب آئیے عطف کی پہلی شکل پہ غور کرتے ہیں، جس میں ہے عطف اسم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علی اسم اللہ تعالی، یعنی رسول کے نام پر یا لفظ رسول پر اللہ کے نام کا عطف۔ میں اس کی 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں تو پھر آگے آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ مثلا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھا اطیعوا ایک بار آیا، اللہ اطیعوا اللہ، پھر واطیعوا الرسول نہیں آیا دوبارہ، والرسول آ گیا، تو گویا لفظ یا اسم الرسول کا عطف اسم اللہ پر آ گیا۔ اسی طرح سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اس میں ارشاد فرمایا خاصتاً خواتین کے لیے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خواتین کو تم بھی نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں فرمایا، میں صیغے مختلف قسمیں بیان کرنا، آپ نے دیکھا نا، پہلے اطیعوا تھا، اطیعوا اللہ والرسول، پھر آگے دوسری شکل میں اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ پہلے تھا کہہ دیجئے صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اطعنا اللہ ورسولہ، صیغہ مؤنث کا آ گیا خواتین کے لیے، پھر مضارع کا آ گیا، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 ہے، 71۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ پھر اسی طرح سورہ حجرات اس میں آیت نمبر 14 ہے، 14، اس کے اندر الفاظ آ گئے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کے دلوں میں داخل ہونے کی علامت اور شرط بیان کی جا رہی۔ اب یہ آپ کے سامنے 5 مختلف صیغوں کے ساتھ آیتوں کو میں نے پڑھا، اور آپ نے ہر ایک میں دیکھا کہ اس میں الرسول کا عطف لفظ اللہ پر ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو بیان کر لیتے ہیں، پھر آگے آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں لفظ اطیعوا کو رسول کے لیے ریپیٹ نہیں کیا، یعنی اطاعت کا عطف اطاعت پہ نہیں، بلکہ لفظ الرسول کا عطف لفظ اللہ پر ہے، اور اطیعوا کا حکم ایک ہی بار ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو آگے سمجھانے جا رہا ہوں۔ اطیعوا کا حکم ایک ہی بار آیا ہے، اور اطیعوا کا حکم اکٹھا اللہ اور اس کے رسول پر وارد ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جوائنٹلی اطیعوا کا حکم آ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس تفریق نہیں کی گئی، 2 بار اطیعوا کو الگ الگ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ کہ جس امر کے لیے اللہ کی اطاعت ہے، چونکہ اطیعوا کا حکم ایک ہی بار آیا ہے، اکٹھا آیا ہے، لفظ اللہ پر بھی اور لفظ رسول پر بھی، ڈیفرینشیٹ نہیں کیا، تو پہلا فائدہ شرعی فائدہ، قرآنی فائدہ، اعتقادی فائدہ، فقہی فائدہ پہلا جو حاصل ہوا وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شے میں اللہ کی اطاعت واجب ہے اسی شے میں رسول کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نماز کے لیے کہ معاملات ہوں تو اللہ کے حکم کو ماننا واجب ہو اور رسول کا حکم نہ مانا جائے، یا نماز کے لیے رسول کا حکم مان لیا جائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے لیے رسول کی اطاعت بھی مان لی جائے، اور باقی معاملات کے لیے اللہ کے حکم کو مانا جائے رسول کے حکم کو نہ مانا جائے۔ نہیں، اس تفریق کی جڑ کاٹ دی ہے قرآن مجید کے اس اسلوب عطف نے۔ یہ ڈیفرینشیٹ کرنا، یہ سمجھنا کہ زندگی کے تمام امور میں اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور احادیث اور سنتیں وہ زندگی کے تمام امور کے لیے واجب نہیں، بعض کے لیے ہیں اور بعض کے لیے نہیں۔ یہ جو اس تفریق کا ایک امکان ہو سکتا تھا اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، نہیں، کیونکہ اللہ نے تفریق نہیں کی۔ جس طرح لفظ اللہ پر اطیعوا کا حکم آیا، امر اطیعوا کے ساتھ اللہ کی اطاعت، اسی اطیعوا کے ساتھ ہی والرسول آیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لہٰذا اطاعت کے دائرے کو الگ الگ آپ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی اطاعت اور قرآن مجید کے احکام کو ماننے کا دائرہ یہ بڑا وسیع ہے، اور رسول کے احکام اور حدیث اور سنتیں اگر آ جائیں تو ان کو حجت ماننے کا دائرہ مختصر کر دیں، صرف اس دور کے لیے کر دیں یا محدود امور کے لیے کر دیں، نہیں، محدودیت نہ رہی اور توقیت بھی نہ رہی۔ اور ایک چیز اور ہے، اللہ کی اطاعت پورے قرآن مجید میں جتنے مقامات ان آیات کریمہ کے ہم نے پڑھے، ان کا سیاق و سباق آپ اٹھا کے دیکھیے، ان تمام آیتوں کا، ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی، اور جن آیات میں الرسول کا عطف لفظ اللہ پر آیا ہے، اس میں جلالت پر، پورے قرآن مجید میں ان مقامات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ حکم اطاعت صرف عبادات کے لیے مختص نہیں ہے۔ بھئی کہیں جنگ کے احکام آ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، امن ہو رہا ہے، اجازت مانگی جا رہی ہے جنگ پر جائیں نہ جائیں، جنگ و امن کے معاملات آ رہے ہیں، وہاں اطاعت کا حکم آ گیا ہے۔ کہیں لین دین کے معاملات آ رہے ہیں، اطاعت کا ذکر آ گیا ہے۔ کہیں مال غنائم کا مال کا ذکر آ رہا ہے، اطاعت کا حکم آ گیا ہے۔ کہیں اسٹیٹ پالیسیز کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کا حکم آ گیا ہے۔ کہیں نجی اور خاندانی عائلی معاملات کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کا حکم آ گیا ہے۔ کہیں معاملات اور مالیات کی ٹرانزیکشنز کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کا حکم آ گیا ہے۔
کہ انٹرنیشنل امور اور بین الاقوامی کمیونٹیز کے درمیان انٹریکشن کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کا حکم آ گیا ہے۔ پورے قرآن مجید کو پڑھیے، کہیں آداب مصالح عامہ سوسائٹی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو اطاعت کا حکم آ گیا ہے۔ اور جب حکم آیا ہے اطاعت کا تو ایک ہی اطیعو لفظ اللہ اور رسول پر وارد ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اطاعت کا حکم خواہ اللہ کی ہو یا رسول کی صرف عبادات کے لیے مختص نہیں ہے، بلکہ وہ معاملات پر بھی اطاعت اسی طرح واجب ہے۔ وہ زمانہ امن کے معاملات پر بھی اس کی اطاعت حکم کی اسی طرح واجب ہے۔ جنگی قوانین میں بھی وہ اطاعت اللہ اس کے رسول کے احکام کی اسی طرح واجب ہے۔ عامت الناس کے مسالے اور حقوق اور آداب اور فرائض و واجبات، ان میں بھی وہ اطاعت اللہ کی اسی طرح ہے اور رسول کی اسی طرح ہے جیسے اللہ کی۔ حتیٰ کہ جمیع دینی، اخروی، دنیاوی تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یکساں واجب ہے اور ان میں تفریق نہیں کی گئی۔ یہ پہلا فائدہ اسٹیبلش ہو گیا۔ اگر آپ اس میں تفریق کرنا چاہیں تو کس بنیاد پہ کریں گے؟ قرآن مجید کو معاذ اللہ اس کے اوپر اپنی عقل اور اپنی رائے کو غالب کریں گے قرآن پر؟ قرآن نے تو اللہ کی اطاعت کا الگ سے تنہا ذکر ہی نہیں کیا کہیں۔ قرآن مجید نے تو کسی بھی معاملے میں، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، مالیات کا ہو، اخلاقیات کا ہو، اقوام و ملل کا ہو، انٹرنیشنل ہو، ڈومیسٹک ہو، سوشل ہو، پولیٹیکل ہو، اکنامک ہو، کلچرل ہو، پینل ہو، تعقیبہ، کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فقط اللہ کی اطاعت یا قرآن کے حکم کی اطاعت کا اکیلا ذکر ہی نہیں کیا کہیں۔ رسول کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، 18 بار آیا ہے اکیلا۔ تو اللہ نے تو یکجا ذکر کیا ہے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کو، اور اکٹھا ذکر کیا ہے اطیعوا کے تحت۔ لہٰذا اب آپ یہ تفریق کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت تو ان تمام امور میں واجب ہوگی، حکم الہی، مگر رسول کا حکم، حدیث اور سنت رسول ان امور میں ہوگی، ان میں نہیں ہوگی؟ اس تفریق کی گنجائش ہی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ یہ پہلا فائدہ اصولی ہو گیا۔ اب دوسرا فائدہ، الرسول کے عطف کا لفظ اللہ پر ہونا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ کہ جہاں بھی اسم رسول کا عطف اللہ رب العزت نے اپنے اسم جلالت لفظ اللہ پر قائم کیا ہے، اور ایک ہی اطیعوا کے ساتھ دونوں اسماء گرامی آ گئے ہیں، اس سے یہ ثابت کرنا بھی مقصود ہے کہ لوگوں، اللہ کی اور رسول کی اطاعت حقیقت میں ایک ہی اطاعت، طاعت الہی اور طاعت رسول، فہی طاعت واحدۃ، یہ ایک ہی اطاعت ہے۔ یہ دو طاعتیں الگ الگ نہیں ہیں کہ کوئی ایک کا انکار کر کے سمجھ لے کہ چلو رسول کی اطاعت کا میں نے انکار کیا، اللہ کی اطاعت پر تو عقیدہ قائم ہے۔ نہیں، اگر رسول کی اطاعت کا انکار ہو گیا، حکم رسول، حدیث رسول، سنت رسول کے حجت ہونے کا انکار ہو گیا تو از خود کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم الہی کی حجیت کا انکار ہو گیا، حکم الہی کے واجب ہونے کو رد کر دیا آپ نے۔ اب آپ کو ایکسٹرا کوئی کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں، دونوں اطاعتوں کو ایک اطاعت ڈکلیئر کر دیا گیا اس طریقے سے۔ تو واو عاطفہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے دو اطاعتوں کے درمیان ایسا اقتران کیا کہ انہیں امر واحد بنا دیا۔ یہ وحدت طاعتین، دو اطاعتوں کی وحدت پر دلالت کرتا ہے اور دو اطاعتوں کی عینیت پہ دلالت کرتا ہے کہ دونوں اطاعتیں آپس میں ایک اور عین یکدیگر ہیں اور جمیع امور میں عین یکدیگر ہیں۔ یہ دو فوائد ہوئے اس طریقے اور اس اسلوب کے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے اسلوب کی طرف جس میں عطف واقع ہوا ہے اطاعت رسول کا اطاعت الہی پر، یعنی طاعت کا طاعت پہ عطف ہے۔ اس کی مثال لے لیں، وہ بھی بہت سی آیات ہیں، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہم نے پہلے اس آیت پر گفتگو کر دی۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا اطیعوا کا حکم جو امر ہے،
اللہ کے لیے الگ، رسول کے لیے الگ سے ریپیٹ کیا گیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کو تابع کر دیا، ان کے لیے ریپیٹ نہیں کیا، یعنی ان کی کیٹیگری الگ بنا دی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو ایک کیٹیگری بنا دیا، اور اولی الامر منکم کے لیے اطیعوا کے حکم کو ریپیٹ نہ کر کے ایک الگ کیٹیگری بنا دی۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا نزاع اور اختلاف ہو جائے تو فائنل ججمنٹ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ریفر کرو۔ تو پھر دوبارہ اللہ کا حکم اور رسول کے حکم کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا، اولی الامر کو یہاں سے نکال دیا کہ اولی الامر سے تم اختلاف کر سکتے ہو، اللہ کے رسول سے نہیں کر سکتے اختلاف۔ اسی طرح اللہ کے رسول سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ تم اللہ کے حکم سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اطاعت الہی اطاعت رسول کا ذکر کر کے طاعت رسول کا عطف طاعت الہی پر کر دیا، اور ان دونوں کو ایک درجہ دینے کے لیے فردوہ الی اللہ والرسول کو ریپیٹ کر دیا کہ فائنل اتھارٹی یہ دو ہیں، یعنی اللہ کا حکم اور رسول کا حکم ایک ہی درجے میں تصور کیا جائے گا۔ اور وہاں پھر واو عاطفہ لگایا، فردوہ الی اللہ والرسول، یہ بات بڑی اہم ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا فردوہ الی اللہ و الی الرسول، اطاعت کے حکم کے لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا کے امر کو دہرایا تاکہ اس کا ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ جب اختلاف اور ڈسپیوٹ کے معاملے میں فائنل ججمنٹ اور فائنل کمانڈمنٹ لینے کی باری آئی اور کہا کہ رجوع کرو، تو رجوع کا وقت آیا تو وہاں پھر حرف جار الا اس کو نہیں ریپیٹ کیا، یوں نہیں کہا فردوہ الی اللہ و الی الرسول۔ اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو معنی یہ ہوتا کہ گویا اللہ کی طرف رجوع کچھ اور ہے اور رسول کی طرف رجوع کرنا کچھ اور ہے۔ وہاں مرجعیت کی بات ہے، مرجع ایک ہے، اللہ اور رسول کی طرف اطاعت کرو۔ تو وہاں ردوا الی اللہ والرسول، واو عاطفہ کر دیا، وہاں عطف رسول کے لفظ کا اللہ کے لفظ پر، اس ایک آیت میں دونوں عطفوں کی شکلیں جمع کر دی۔ رجوع میں کہ رجوع کرو، اس میں لفظ رسول کا عطف لفظ اللہ پر کر دیا تاکہ رجوع ایک ہی تصور ہو جائے۔ رجوع میں وحدت اور عینیت ہے، رسول کی طرف رجوع کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ کی طرف رجوع اور رسول کی طرف رجوع یہ دو الگ رجوع نہیں ہیں، ان میں وحدت ہے۔ تو یہ عطف کی یہ قسم بھی یہاں جمع کر دی اور دوسری قسم پہلے جمع کر دی، اطاعت کے لیے الگ الگ اطیعوا کا لفظ لگا کر۔ اسی طرح مثلاً اور ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واحذروا، پھر سورہ النور کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت رسول کا عطف اطاعت الہی پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 33 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یعنی رسول کی اطاعت کے انکار کرنے سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہ و برباد اور ختم ہو جائیں گے، اور اعمال کا کلیتاً تباہ ہو جانا یہ کفر کی علامت، جسے کفر کہتے ہیں۔ اسی طرح احزاب کی آیت نمبر 66 میں فرمایا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو یہ میں نے آپ کو 5-6 آیات اس قسم کی بھی پڑھ دی جس میں اطاعت کا عطف اطاعت پر ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے پہلی شکل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا 2 فائدے، تو اس کے بھی فوائد ہیں، اور ان کے اوپر ائمہ نے، محدثین نے، امام ابن حجر عسقلانی نے، امام قسطلانی نے، امام نووی نے اور بڑے بڑے اکابر ائمہ نے، امام عینی نے ان کے اوپر بحثیں کی ہیں بخاری شریف کی حدیث کے تحت۔ اس میں
عامل کا اعادہ کیا گیا ہے اطیع الرسول میں، پہلے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور یہ جو عطف اطاعت رسول کا اطاعت الہی پہ رکھا گیا ہے، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اطاعت رسول کے مستقل اور مطلق ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ استقلال اطاعت الرسول، مستقل ہونے کا، یعنی جس طرح اطیع اللہ کا حکم الگ دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو جو حیثیت ایک مستقل اطاعت ہونے کی اطاعت الہی کو حاصل ہے، وہی حیثیت، وہی درجہ، وہی ماہیت، نیچر، یہاں نیچر آف اوبیڈینس کی بات ہو رہی ہے، وہی نیچر اطاعت رسول کی ہے۔ یہ اسی طرح مستقل ہے، عارضی نہیں ہے، جیسے اللہ کی اطاعت مستقل ہے، عارضی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں یہ نقطہ بیان کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اعادت العامل فی الرسول دون اولی الامر کے تحت پوری بحث کی۔ میں نے حوالہ دے دیا ہے، یہ فتح الباری کی کتاب الاحکام ہے، باب قول اللہ تعالی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جب آپ کتاب الاحکام کے اس باب پر پہنچیں گے فتح الباری امام عسقلانی کی، تو پھر یہ بحث ابن حجر عسقلانی کی مل جائے گی، جو میں کر رہا ہوں انہوں نے اس کو بیان کیا۔ یہی نقطہ امام طیبی نے بیان کیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی امام طیبی کو کوٹ کیا ہے۔ امام طیبی شارح مشکات ہیں، مشکات کی شرح میں، مگر اب عسقلانی نے فتح الباری اسی کتاب الاحکام میں خود امام طیبی کے قول کو کوٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعاد الفعل، یعنی اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا الرسول، یہ جو فعل کا اعادہ کیا گیا ہے فی قول اطیعوا الرسول، اشارۃ الی استقلال الرسول بالطاعہ، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، وَلَمْ يُعِدْهُ فِي أُولِي الْأَمْرِ، اور اولی الامر میں اس کو دوبارہ نہیں دہرایا گیا، اشارۃ الی انہ یوجد فیہم من لا تجب طاعتہ، اور اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں ایسے امور بھی شامل ہیں کہ اگر اولی الامر اللہ رسول کی اطاعت نہ کریں تو پھر ان کے احکام کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ یہ فرق کرنے کے لیے وہاں فعل کا اعادہ نہیں کیا، اور پھر آگے جیسے میں نے عرض کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کے حکم کو اکٹھا کر کے اور اولی الامر کا ذکر وہاں سے نکال کر اس کنسیپٹ کو مزید کلیئر کر دیا۔ لہذا پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول کی اطاعت بھی وجوباً اور مستقلاً قبول کی جائے گی اور مطلقاً قبول کی جائے گی۔ جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہوگی، مستقل ہوگی، مطلق ہوگی، وہی نیچر اطاعت رسول کی ہوگی۔ جس طرح قرآن کا حکم واجب مطلق ہوگا، مستقل ہوگا، اس طرح سنت رسول کا حکم بھی اپنے وجوب اور لزوم میں مستقل، مطلق اور لازم ہوگا۔ جس طرح قرآن کے حکم سے آپ انحراف نہیں کر سکتے، اس کا درجہ کم نہیں کر سکتے، رسول کے حکم سے بھی آپ اختلاف اور انکار نہیں کر سکتے، استثناء نہیں کر سکتے۔ آپ کو اختیار نہیں، ہمارے دونوں کے لیے اصلاً لزوم اور وجوب میں، لازم اور واجب ہونے میں، اصلاً حجت ہونے میں قرآن کے حکم اور رسول کی سنت کے حکم میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی اصلاً ایک ہی حیثیت ہے۔ مگر فرق کہاں ہے؟ یاد رکھ لیں، ان کے رتبے اور درجے میں۔ جب ان کے درمیان رتبہ بندی کریں گے تو قرآن کا رتبہ اونچا ہے، رسول کی سنت کا درجہ قرآن کے بعد ہے۔ حکم الہی جس طرح اللہ کا درجہ اوپر اور رسول کا بعد میں، اللہ کا پہلے رسول کا بعد میں، اس طرح اللہ کا حکم پہلے، رسول کا حکم اس کے بعد، اس طرح قرآن کا حکم پہلے، رسول کا حکم اس کے بعد۔ تو ان کے درمیان جب فرق مراتب کریں گے تو قرآن پہلے آئے گا، سنت بعد میں آئے گی۔ مگر جب اصل حجیت کی بات کریں گے، اس کی اوریجنل کیپیسٹی، اس کی آتھینٹسٹی، اس کی اتھارٹیٹیونیس، اس کے حجت ہونے کی، واجب ہونے کی، لازم ہونے کی، قطعاً انکار کا مجال نہ رہنے کی، جب اس حجیت کی بات کریں گے تو اصل حجیت میں قرآن و سنت برابر ہیں۔
اصل حجیت میں برابر ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجیت ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا وجوباً لزوماً مطلقاً اور مستقلاً۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہوا، ثابت ہو گئی بات، بعض لوگ معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم سنت کو مانتے ہیں، حجت کو مانتے ہیں، سنت کو حجت مانتے ہیں، حدیث رسول کو قبول کرتے ہیں بشرطے کہ وہ قرآن کے ساتھ اس کی مطابقت ہو، آیات قرآنی حکم قرآن کے ساتھ موافق ہو، شرط موافقت کے ساتھ حدیث کو مانتے ہیں۔ ایک یہ بھی نیا فتنہ ہے، یہ بھی کفر ہے، یاد کر لیجئے، یہ بھی کفر ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ عطف اطاعت رسول کا، عطف اطاعت الہی پر، یہ جو دوسری قسم ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے الگ الگ اطیعوا کا حکم لگا دیا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کے لیے اعادہ فعل کر کے اطیعوا کا حکم الگ لگا کر واو عاطفہ کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ اس اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر حکم الہی کے تابع ہو، رسول کی بات تابع ہو، اس کے موافق ہو، اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو تو تب قبول کرو، اگر اس کی مطابقت میں نہ ہو تو قبول نہ کرو، معاذ اللہ یہ کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر آپ نے اطاعت رسول کو اپنی کیپیسٹی میں تو قبول نہیں کیا، وہ تو بشرط موافقت قرآن قبول ہوئی۔ اگر وہ قرآن کے حکم کی موافقت میں ہے، اگر تب اسے قبول کرنا ہے تو پھر سنت تو حجت ہی نہ رہی، اصلاً تو آپ قرآن ہی کی بات مان رہے ہیں، فقط اصل تو حکم قرآن کو تسلیم کر رہے ہیں، حجت مان رہے ہیں، اور حدیث کو اس شرط پہ مان رہے ہیں اگر وہ قرآنی آیت کی تائید کرے، موافقت پر ہو، تو حدیث کی اپنی جگہ ان اٹس اون کیپیسٹی حجیت نہ رہی، وجوب اور لزوم نہ رہا، تو گویا یہ بھی سنت رسول کی حجیت کا انکار ہوا۔ اب اللہ رب العزت نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول دونوں کے لیے اطیعوا کے حکم الگ الگ لگا کر اور اطاعت رسول کا عطف اطاعت الہی پر ڈال کر اعادہ فعل الگ، اطیعوا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، دونوں اطاعتوں کو الگ الگ بیان کر کے اس فتنے کی جڑ کاٹ دی کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور سنت قرآن کے موافق و مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جج تم بن بیٹھے ہو، اس فیصلے کا اختیار تمہارے پاس آ گیا ہے۔ رسول کو معلوم نہیں تھا کہ میرا حکم قرآن کے مطابق ہے یا مخالف ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کا رسول قرآن کی عدم موافقت میں حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کا رسول حکم الہی کے خلاف کوئی حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ کہاں سے تصور کر لیا آپ نے؟ یہ فتنہ کہاں سے جنم لیا؟ یہ گمراہی کہاں سے پیدا ہو گئی کہ اگر قرآن کی موافقت میں ہو، مطابقت میں ہو تو قبول کرو؟ یہ اگر کہاں سے آ گیا؟ رسول تو ہے وہ ذات جو اللہ کا حکم لے کر آتی ہے، قرآن بھی اسی رسول نے دیا اور سنت اور حدیث بھی اسی رسول میں دی، ان میں عدم موافقت یا تضاد کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پرابلم کہاں جنم لیا؟ پرابلم وہاں جنم لیتا ہے جب ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، اپیرنٹلی قرآن کی آیت سے کچھ اور نظر آ رہا ہے اور حدیث رسول ہماری سمجھ کے مطابق، میں لفظ بول رہا ہوں، ہماری سمجھ میں کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ حدیث کا یہ حکم قرآن کے حکم کے خلاف ہے، موافق نہیں، لہٰذا ہم اپنی سمجھ سے یہ فیصلہ کر کے پھر نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث اور یہ سنت، یہ حدیث قرآن کے فلاں حکم کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو ترک کر دو اور قرآن کو مانو۔ یہ سارا کا سارا اگر اور چونکہ کے اوپر مبنی ہے، دین میں ایسا کوئی اگر اور چونکہ نہیں ہے۔ یہ ہماری سمجھ کا نقص تھا کہ رسول پاک کی حدیث کا اصل معنی ہم نہیں سمجھے، حدیث رسول کا اصل مراد ہم نہیں سمجھے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جس کو ہم اختلاف سمجھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ قرآنی احکام اگر مجمل آئیں تو حضور علیہ السلام ان مجمل احکام کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ جہاں قرآنی احکام مجمل تھا
اور حضور کی حدیث نے اس کی تفصیل بیان کی تو عین ممکن ہے کہ وہ تفصیل اس کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے ہم سمجھیں کہ یہ فرق آ گیا ہے، قرآن کے حکم میں اور حدیث میں اختلاف آ گیا، معاذ اللہ استغفر، حالانکہ یہ اسی کی تفصیل تھی۔ کئی بار قرآن مجید کا حکم عام ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام حدیث اور سنت کے ذریعے اس حکم کو خاص کر دیتے ہیں، تو تخصیص العام یہ قرآن کی ذاتی امور میں سے ہے۔ چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہاں حکم جنرل تھا، عام تھا، آقا علیہ السلام نے اسے اسپیسیفائی کر دیا، ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھنے لگے کہ قرآن نے تو عام حکم دیا تھا، حدیث اسے خاص کر رہی ہے، لہٰذا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اس کو قبول نہ کرو۔ یہ ہماری سمجھ اور فہم کا نقص ہے، ورنہ یہ خلاف نہیں ہے، عدم موافقت نہیں ہے، یہ تخصیص العام ہے۔ مثلا قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور مردار کی تعریف یہ ہے کہ وہ جانور یا پرندہ یا جانور جو اصلاً حلال ہو مگر شرعاً ذبح کیے بغیر مر جائے۔ اصلاً حلال تھا، خنزیر یا کتا نہیں ہے، حلال تھا، خواہ آپ کا چھترا ہے، خواہ آپ کا بکرا ہے، خواہ آپ کی گائے ہے، بھینس ہے، خواہ بکری ہے، دمبا ہے، خواہ مچھلی ہے، جتنے بھی جانور ہیں کھانے والے جو حلال ہیں ان کو ذبح کر کے کھائیں تو حلال ہے، اور اگر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا جانور تو اس کو مردار کہتے ہیں، میتہ، تو مردار حرام ہے۔ اب قرآن مجید نے 4 مقامات پہ یہ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، مردار یعنی وہ حلال جانور جو ذبح کیے بغیر مر گیا وہ حرام ہے، 4 مقامات پر حرمت علیکم المیتہ، 4 مقام پہ حرام کر دیا، اور کوئی ایکسیپشن نہیں دی، اس کے اندر کوئی استثناء نہیں دیا کہ نہیں فلاں چیز اگر ذبح کے بغیر مر جائے تازہ ہو تو حلال ہے، ایسی ایکسیپشن قرآن میں نہیں آئی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اس میں سے مچھلی کو ایگزمپٹ کر دیا۔ میتتان 2 چیزوں کو، مچھلی اور ٹڈی ہے، مگر میں مچھلی، اب کئی بچوں کو ٹڈی کا پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ پہلے زمانے میں آیا کرتی تھی، اب تو آتی بھی نہیں، چونکہ اب تو زمین پر ہی ٹڈیاں بہت ہو گئی ہیں ساری، اب اوپر سے آنے کی کیا حاجت رہ گئی؟ فصلوں کو برباد کرتی تھی نا، تو اب فصلوں کو برباد کرنے والے انسانوں میں ہی پیدا ہو گئے نا ٹڈی نما، تو ضرورت نہیں ہے کہ اب اوپر سے کوئی عذاب آئے۔ خیر، تو مچھلی کو آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ میتہ میں مچھلی ایگزمپٹ ہے۔ اب آپ جب مچھلی پکڑتے ہیں، اب ذرا کنسیپٹ لائیں نا ذہن میں، جو مچھیرے شکار کرنے والے، تو مچھلی کو پکڑ کے آپ بند کر کے جال میں لاتے ہیں اور لا کے گھر چھیل دیتے ہیں، کبھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کسی کو مچھلی ذبح کرتے ہوئے دیکھا؟ اب حدیث و سنت کو حجت نہ کرنے والے بھی شوق سے مچھلی کھاتے ہیں، جو کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے۔ جن کا صرف قرآن کافی ہے کم سے کم مچھلی کھانا ہی چھوڑ دیں، یہ حرام کیوں کھاتے ہیں پوری زندگی؟ بڑے شوق سے مچھلی تناول فرماتے ہیں، طرح طرح کی مچھلیاں کیوں کھاتے ہیں؟ پورے قرآن میں مچھلی ذبح نہیں ہوتی، ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں آپ، تو مردار ہو جاتی، اور مردار ہو گئی، اور قرآن نے ہر مردار کو بغیر کسی ایکسیپشن و ایگزمپشن کے حرام کیا، تو مچھلی کو کس نے حلال کیا بغیر ذبح کے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص العام، کہ وہ حکم میتہ عام تھا، آقا علیہ السلام نے اس میں تخصیص کر دی۔ اسی طرح استثناء آ جاتا ہے، ایک عام حکم دیا تھا، آقا علیہ السلام نے اس میں استثناء کر دیا اس کے عموم میں کہ یہ چیز مستثنیٰ ہے۔ اب میں بہت مثالوں میں نہیں جاتا، ایک مثال سے آپ ہزارہ چیزوں پر اطلاق کر لیں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں آگے نہیں آیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، وہ آقا علیہ السلام نے ان کو حرام ڈکلیئر کیا الگ سے۔ یہ جو گدھے ہیں، گدھے، قرآن مجید میں گدھے کے حرام ہونے کا ذکر نہیں آیا کہیں، سن لیں۔ اب محض قرآن کو حجت سمجھنے والوں کو چاہیے کہ میرا اس لیکچر سننے کے بعد قرآن کو دیکھ لیں کھول کر، الحم سے والناس تک کوئی آیت دکھا دیں جہاں گدھے کو حرام ڈکلیئر کیا گیا ہو، جیسے خنزیر کے حرام ہونے کا ذکر آیا ہے، کوئی آیت پڑھ کے بتا دیں ایک جہاں گدھے کو بھی کہا گیا ہو کہ حرام ہے۔ تو اس کے بعد پھر چاہیے کہ اگر صرف قرآن حجت ہے تو ان کے لیے تو پھر بڑھ گیا، مہنگائی کا زمانہ ویسے ہی ہے، تو گدھا بھی کھانا شروع کر دیں۔
ڈٹ کر کھائیں گدھا. تو گدھا کس طرح یہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ قرآن نے تو اس کو حرام نہیں کیا، اس کو بھی ذبح کریں اور کھائیں. گدھے کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال تھا، اس کو آقا نے حرام ڈکلیئر کیا. خیبر کے دن، یہ بھی بتاؤں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، خیبر کے دن، بلکہ خیبر کے دن لوگ گدھے پکا رہے تھے، گدھوں کا گوشت اس سے پہلے کھایا جاتا تھا، ہنڈیا میں پکا ہوا تھا، ابال آ رہا تھا، ہنڈیا میں پک رہے تھے، پہلے کھایا جاتا تھا. جو ہمار اہلی ہیں، گھروں میں پلے ہوئے گدھے، تو وہ ذبح کر کے ہنڈیوں میں پکا رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کو جاؤ اعلان کر دو. صحابہ کرام کو اعلان کیا. بخاری مسلم کی متفق علیہ بہت سی حدیث ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آج گدھا تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. گدھا حرام ہو گیا، خیبر کے دن سے حرام ہوا اور قیامت تک حرام ہے. تو اگر رسول کی حدیث حجت نہیں، صرف قرآن سے حکم لینا ہے، تو پھر مچھلی کھانا چھوڑ دو اور گدھے سے بچنا چھوڑ دو. گدھا بھی خوب کھایا کرو. وہ تو حضور علیہ السلام نے خیبر کے دن حرام کیا، اور بخاری مسلم میں اس کی حرمت آئی ہے، قرآن مجید میں نہیں آئی. سمجھنے کے لیے یہ 2 مثالیں کافی ہیں، ورنہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں روز مرہ کی زندگی میں. تو کبھی استثناء کر دیتے ہیں آقا علیہ السلام کی حدیث، تو وہ قرآن کی عدم موافقت اور مخالفت نہیں ہوتی، وہ قرآن کی شرح ہوتی ہے. کبھی قرآن میں حکم مطلق آتا ہے، مطلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقید کر دیتے ہیں. ایبسلیوٹ حکم تھا، اس کو کوالیفائی کر دیا، اس کی کوئی کوالیفیکیشن بیان کر دی، کنڈیشن بیان کر کے کوالیفائی کر دیا. اب دیکھنے میں جب آپ حدیث دیکھیں گے، قرآن کا حکم تو ایبسلیوٹ تھا، اور حدیث میں تو یہ شرط آ گئی، اس کو کوالیفیکیشن آ گئی. تو یہ دیکھنے والا سمجھتا ہے اپنی ناقص علم کی وجہ سے کہ حدیث میں اور قرآن میں تضاد آ گیا، معاذ اللہ، مخالفت آ گئی، مطابقت نہیں رہی. نہیں، یہ مطابقت ہے کہ قرآن کا ایبسلیوٹ تھا، حدیث نے آقا علیہ السلام سے بہتر قرآن کا منشا کوئی نہیں جانتا. اور وجہ یہ ہے کہ وحی 2 قسموں کی آقا علیہ السلام پہ اترتی تھی. ایک وہی جو جبرائیل امین لے کر آتے، لفظ کی بھی اور معنی کی بھی، اسے قرآن کے طور پہ آقا علیہ السلام بیان کرتے. ایک وہی آقا علیہ السلام کے قلب اطہر روح مبارک پر القاء ہوتی، معنی کی صورت میں، فقط معنی، اس کا معنی القاء ہو جاتا، آقا علیہ السلام اس کو سمجھ لیتے اور اپنے الفاظ میں بیان کرتے. وہ الفاظ قرآن مجید میں نہیں ہوتے تھے، لہٰذا وہ حدیث اور سنت بھی، مگر وہ بھی وہی ہوتی تھی، یہ بھی وہی ہوتی. لہٰذا وہی جس ذات پہ اترتی تھی، اس سے بہتر قرآنی وہی کے منشا کو اور کون جانتا ہے. لہٰذا جو بھی ارشاد فرمائیں آقا علیہ السلام، وہ قرآن کی مطابقت اور موافقت میں ہے، چونکہ قرآن کی اصل منشا کی وضاحت فرما رہے ہیں، اس کی شرح کر رہے ہیں، اس میں عملی تطبیق ہے. اس طرح کبھی تشریع احکام کے لیے ایک حکم آ جاتا، اس کی تفصیل نہیں آتی. جب میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا، نماز ہی کو لے لیں، فرما دیا نماز قائم کرو. بھئی قائم کس طرح کرو؟ الف سے یہ تک نماز کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں آئی. تو اگر آپ حدیث اور سنت رسول کو حجت نہ جانیں تو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ کاملاً رکھ سکتے ہیں، نہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، نہ قربانی کے کامل حکام ادا کر سکتے ہیں، نہ حلال و حرام کے باقی حکام پر عمل ہو سکتا ہے. یہ نماز کا جو حیت اور طریقہ ہے جس طرح ہم ادا کرتے ہیں، وہ بھی مذکور نہیں ہے قرآن میں. تو اس لیے آقا علیہ السلام کبھی احکام کی تشریح فرماتے، کبھی مطلق کی تقیید فرماتے، کبھی عام کی تخصیص فرماتے، کبھی مجمل کی تفصیل فرماتے، کبھی اصول آتے قرآن مجید میں تو اصول کی تفریع فرماتے، اس کی برانچز نکالتے، فرع بیان کرتے، کبھی عموم کا استثناء کرتے، کبھی ایسے احکام ہوتے جن کا ذکر ہی نہیں آیا قرآن مجید میں، ترک ہو گیا، پھر ان کی تصریح کرتے، ان کا ذکر صرف قرآن میں آتا. مردوں پر ریشم پہننا حرام ہے، قرآن نے کبھی نہیں بیان کیا، آقا علیہ السلام ہی نے حرام کیا، اور آقا علیہ السلام نے بعض صحابہ کی امراض کے پیش نظر ان کو استثناء کی اجازت دے دی. روزہ اگر رکھ کے کوئی توڑ بیٹھے روزہ، تو روزے کا کفارہ قرآن میں نہیں ہے، نوٹ کر لیں. روزہ رکھنے کا حکم ہے. اگر روزہ آپ توڑ بیٹھیں تو اب آپ کرتے ہیں نا، یہ 60 روزے رکھیں گے
یا نہیں رکھ سکتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، نہیں تو پھر غلام آزاد کریں گے، پہلے غلام آزاد کریں، وہ آج کل ہیں نہیں، 60 روزے رکھیں، نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ جو کفارہ ہے روزہ توڑنے کا، اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ اب بولیے، انسان ہے، بشر ہے، اگر روزہ توڑ بیٹھا تو کیا کرے گا؟ اب وہ اس کا کفارہ کہاں سے لائے گا؟ جس نے کہا صرف قرآن کافی ہے اور سنت اور حدیث حجت ہی نہیں، احکام اور شریعت صرف قرآن سے ملتی ہیں، تو پھر وہ روزہ توڑ بیٹھے تو اس کے پاس کفارہ ہی کوئی نہیں، کیا کرے وہ کفارہ آقا علیہ السلام نے دیا، تو کفارہ بھی حدیث اور سنت رسول نے دیا۔ اور ایک صحابی نے کہا تھا، جو توڑ کے آیا تھا روزہ، اس نے کہا تھا میرے پاس نہ آزاد کرنے کو غلام ہے، نہ 60 روزے رکھنے کی طاقت ہے، نہ میرے گھر سے زیادہ کوئی غریب گھرانہ ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے پاس سے کھجوریں دے دی اور فرمایا خود کھا لو، بیوی بچوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو کفارہ بھی خود دیا، اور جو آدمی اس قابل نہ تھا اس کو رخصت بھی خود دے دی۔ وہ احکام جو قرآن میں منصوص نہیں تھے ان کی تصریح فرماتے، کبھی قرآنی حکم کے اوپر اضافتاً کچھ ارشاد فرماتے تاکہ اہداف اور مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔ اس لیے قرآن مجید میں آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ النحل۔ ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا لوگوں کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں، اس کو خوب کھول کر سمجھائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ اگر قرآن اٹ سیلف ہر شخص کو از خود کھول کھول کے سمجھ آ جاتا اور قرآن کا ہر حکم اور ہر آیت اور اس کا معنی اور مراد ہر شخص کے لیے بالکل واضح ہوتا تو رسول پاک کو یہ حکم نہ دیا جاتا، کہا جاتا ہم نے قرآن آپ پر نازل کر دیا ہے اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے خود کافی ہے۔ قرآن نے الحم سے والناس تک کہیں ایسا نہیں کہا۔ پڑھنے کے لیے، ذکر اور نصیحت کے لیے فرمایا آسان ہے، عام نصیحت کے لیے آسان ہے، مگر قرآنی احکام، قرآنی عقائد، قرآنی علوم، ان چیزوں کے لیے فرمایا ذکر نازل کیا، مگر اس کی وضاحت کرنا، جو لوگوں کو سمجھ نہ آئے کھول کر بیان کرنا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل ہوا اس کی وضاحت کرنا، اے میرے حبیب یہ آپ کی شان ہے۔ تو قرآن مجید میں بے شمار احکام وہ ہیں کہ قرآن مجید میں عقائد بھی آئے، قرآن مجید میں احکام بھی آئے، قرآن مجید میں قصص بھی آئے، قرآن مجید میں تذکیر آخرت کی یاد بھی آئی، قرآن مجید میں اخلاق اور آداب بھی آئے، قرآن مجید میں اصول عامہ بھی آئے، قرآن مجید نے تفصیلات سے بچاؤ کیا ہے، تفصیلات میں نہیں گیا، تبیینات میں نہیں گیا، قرآن تفریعات میں نہیں گیا، ڈیپتھ میں، ڈیٹیل میں، باریک باریک باتوں کی وضاحت میں قرآن نہیں جاتا۔ قرآن اصولی بات کرتا ہے، قواعد میں، عقائد میں، احکام میں، قصص میں، تذکیر میں، آداب میں، اصولی باتیں۔ اب ان کی برانچز ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، ان کے اطلاقات ہیں، ان کی اپلیکیشنز ہیں، ان کے استثناء اور ایگزمپشنز ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے چھوڑ دی، قرآن میں بیان نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ دی، قرآن میں بیان نہیں کی۔ بیسکس دے دیے، فنڈامنٹلز دے دیے، فریم ورک دے دیا، اصولی چیزیں دے دی، اور ان ساروں کی تفصیلات اور تفریعات اور تشریحات اور تعبیرات اور اطلاقات، ان کی اپلیکیشنز، ان کی ایلیبوریشنز، ان کی ڈیمونسٹریشن، ان کی انٹرپریٹیشنز، ان میں انفرنسز، یہ سب کو چھوڑ دیے، قرآن کا کام نہیں تھا۔ کیوں چھوڑ دیے؟ فرمایا میرے محبوب آپ کی طرف قرآن اتارا ہے اور آپ سے بہتر میرے قرآن کا وحی کا منشا کوئی نہیں جاتا، یہ سارے کام آپ کریں گے۔ یہ سارے کام جو رسول پاک نے کیے ان کو حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ تو حدیث و سنت قرآن کی تشریح بھی بن گئی، قرآن کی تعبیر بھی بن گئی، قرآن کے معنی کی تعیین بھی بن گئی، قرآن کی تفصیل بھی بن گئی، قرآن کی تفریع بھی بن گئی، قرآنی احکام میں سے بعض کی تقیید بھی بن گئی، تخصیص بھی بن گئی، اور قرآنی احکام کی اور استثناء بھی بن گیا، مقاصد کی تکمیل بھی بن گئی۔ لہٰذا یہ سب کچھ جو حدیث سے نبوی سے ملا، عین ممکن ہے کہ ظاہر بھی جب اس حدیث کے نص کو اور قرآن مجید کی نص کو، ٹیکسٹ کو پڑھے تو اس کو فرق نظر آئے، مگر اس کو یہ سمجھ نہیں کہ یہ اس میں جو چیز مبہم تھی اسی کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کے اصول کو آگے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو آگے اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے،
اس میں مزید اضافہ کر کے لوگوں کے لیے ایگزامپلز پیدا کی جا رہی ہیں، ایگزامپلز۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منشا اور یہ مقام اور یہ منصب ہے۔ قرآن کے حجت ہونے پر عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک حدیث نبوی اور سنت نبوی کی حجیت پر کامل ایمان اور عمل نہ ہو۔ یہ آج قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے گفتگو آج کی یہاں پر ختم کی ہے۔ اب یہی جو واو عاطفہ کے حوالے سے ہے، یہ آقا علیہ السلام کے اپنے عمل میں بھی تھا، اور صحابہ کرام کا عقیدہ اور مذہب بھی کیا تھا، اس کو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔